تو سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ اسلام کے اندر جب عید آتی ہے تو اس کا کوئی مقصد ہے، اور ہم نے عید کو کس طرح منانا ہے یہ سارا کچھ ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے۔ پہلے تو یہ آپ دیکھیں کہ عید مسلمان نے کس طرح منانی ہے۔ سویرے جب اس نے اٹھنا ہے تو اس نے فجر کی نماز کے بعد دوبارہ سے تیاری کرنی ہے، غسل کرنا ہے، صاف لباس پہننا ہے، خوشبو لگانی، اور کرنا یہ ہے کہ نماز کے لیے جانا ہے۔ اس کے عید کا آغاز، اس کے اس خوبصورت تہوار کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے ہو رہا ہے، اور عید منا کب رہا ہے؟ رمضان کے 30 روزے پورے کرنے کے بعد یا 29 کا چاند دیکھنے کے بعد۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب تم عید مناؤ گے تو تم سجدہ شکر کے ساتھ مناؤ گے، اپنے رب کے ساتھ جوڑ کے مناؤ گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ مناؤ گے۔ تو اس میں کوئی شور و غوغا نہیں، کوئی ریلیاں نہیں، کوئی جلوس نہیں، کوئی پٹاخے نہیں، کوئی گانا باجا نہیں۔ اللہ کی عبادت کے ساتھ بتایا جائے گا کہ تمہارا جو تہوار ہے وہ تہذیب کا، شائستگی کا، خوبصورتی کا، نظم و نسق کا ایک بہترین ذریعہ۔ تم بڑے راضی جب ہوگے تو پھر بھی تم اپنا ساری جھکاؤ گے رب کی بارگاہ میں، پھر بھی تم یہی کہو گے سبحان ربی العظیم، پھر بھی تم یہی کہو گے سبحان ربی الاعلیٰ، پھر بھی تم اس کی بارگاہ میں جبین نیاز جھکاؤ گے۔ پہلی بات۔ دوسری بات، ہمیں پیغام میں عید یہ ہے کہ یہ جو تمہارے پاس عید کا دن آیا ہے یہ اجتماعیت کا دن ہے۔ آپ جب صف میں کھڑے ہوں گے نماز عید کے لیے تو کیا امیروں کی صفیں علیحدہ ہوں گی؟ غریبوں کی الگ ہوں گی؟ کیا پڑھے لکھوں کی الگ ہوں گی اور ان پڑھ لوگوں کی الگ ہوں گی؟ کیا قبیلوں کی الگ ہوں گی اور دوسرے قبیلے کی الگ ہوں گی؟ ایسا نہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، اور تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ اجتماعیت کا اظہار ہے، اجتماعیت کا۔ عید کا پیغام اجتماعیت کا اظہار۔ اور پھر نماز عید ختم ہوئی تو سب نے ایک دوسرے کو گلے لگایا، غریب نے امیر کو، امیر نے غریب کو، پہلے ایک صف میں نماز پڑھی پھر گلے لگایا، چھوٹے نے بڑے کو، بڑے نے چھوٹے کو، سب ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا رشتہ قائم رکھنے لگے۔ تو عید نے دوسرا پیغام اجتماعیت کا دیا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے نام پر، تم رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی کے نام پر ایک ہو، ایک۔ ہزاروں قومیں وجود میں آئیں دہر میں خشک و تر کے رشتے سے، پر ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے۔ اور اقبال کہنے لگے اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ یہ جو نماز پڑھ رہے ہیں اور بعد میں گلے مل رہے ہیں، ان کا ایک ہی تعارف ہے کہ یہ رسول ہاشمی کی قوم ہے۔ یہ تعارف اجتماعیت کا درس، پیار کا درس، مساوات کا درس، چھوٹے بڑے کے فرق کو ختم کرنے کا درس، امیر غریب کی تفریق مٹانے کا درس، اس کا نام عید ہے۔ تیسری بات، آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی ہمارا موقع ہے نا تو اسلام نے اس پر کچھ تعلیمات دی ہیں۔ اگر آپ کو اللہ بیٹا دیتا ہے، بیٹی دیتا ہے تو اس کا عقیقہ کرنا ہے، دوسروں کو کھانا کھلانا ہے۔ اگر اللہ نے شادی کا موقع دیا تو سنت ہے ولیمہ کرنا ہے، لوگوں کو کھانا کھلانا ہے۔ اگر بڑی عید کا موقع آیا ہے تو قربانی رکھ دی گئی ہے، آپ گوشت کریں گے، اس کا ایک حصہ رشتہ داروں کو دیں گے، ایک حصہ غریب نادار لوگوں کو دیں گے۔ اور عید کا موقع آیا تو صدقہ فطر رکھ دیا گیا چھوٹی عید پہ، اور صاحب نصاب پر زکوٰۃ بھی فرض کر دی گئی جو بالعموم رمضان میں ہی دی جاتی ہے۔ رمضان میں زیادہ تر مسلمان دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنی خوشیاں دوسروں کے ساتھ بھی جوڑتا ہے، وہ اکیلے خوشی نہیں منا رہا، وہ دوسروں کے ساتھ اپنی خوشیوں کو جوڑ رہا ہے، غریب کو کھانا کھلا رہا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دعوت بڑی ملعون ہے، وہ بڑی لعنت والی دعوت ہے کہ کسی نے دعوت پکائی اور صرف امیروں کو دعوت دی جائے، غریبوں کو نہ دی جائے۔ سیاسی افطاریاں کرائی جائیں، اور ولیمے پہ بھی اگر اپنے بیٹے کے بلایا جائے تو امیر لوگوں کو، سیاسی لوگوں کو، بڑے لوگوں کو دعوت دی جائے۔ دعوت تو خیر والی وہ ہے جس میں چھوٹا بڑا امیر غریب سب شریک ہو۔
تو عید کے موقع پر بھی یہ ضروری تو نہیں کہ ہم 6 جوڑے ہی بنوائیں، 3 جوڑوں سے بھی گزارا ہو سکتا ہے۔ اس طرف بھی تھوڑی توجہ کر لیں کہ جس گھر کے اندر 1 جوڑا بھی خریدنا مشکل ہے، یہ کوئی ضروری تو نہیں کہ 10 جوڑے ہی خریدے جائیں، 2 پہ بھی گزارا ہو سکتا ہے۔ 3 جوتے لینے کی بجائے 1 سے بھی عید گزر جاتی ہے، لیکن تھوڑی سی توجہ اگر غرباء کی طرف بھی کر لی جائے، مساکین کی طرف۔ یہ کل پرسوں خبر آ رہی ہے کہ ہمارے پنجاب میں ایک ایسا شہر بھی ہے جس میں باپ نے صرف اس لیے اپنے بچے نہر میں پھینک دیے ہیں کہ انہوں نے عید کے لیے کپڑے مانگے تھے۔ اس قسم کی داستانیں جس قوم کے اندر موجود ہوں تو وہ قوم پھر کسی کا خیال ہی نہ کرے، وہ سارا مال اپنے اوپر ہی خرچ کرنا چاہے، اسے احساس ہی پیدا نہ ہو کہ کسی اور کو بھی ضرورت ہے۔ تو عید ہمیں موقع دیتی ہے۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ یہ جو عید پہ کہا گیا نا کہ ایک رستے جاؤ اور دوسرے رستے سے واپس آؤ، تو اس میں بھی شاید ایک حکمت ہمیں یہ بھی نظر آتی ہے کہ کئی دفعہ ایک گلی سے گزرے تو گزرتے وقت خیال آتا ہے کہ یار یہ گھر ایسا ہے، دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ جو غریب ہے مجھے تھوڑا ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ پھر دوسری سائیڈ سے واپس آؤ، شاید تمہیں گھر بیٹھے یاد نہ آئے اور مکان دیکھ کے تمہیں سمجھ آ جائے کہ یہاں تو شاید روٹی بھی وقت پہ نہ پکتی ہو، اتنے غریب ہیں۔ تو اسلام نے ہر چیز میں حکمت رکھی، اور صرف عید کے موقع پہ نہیں، مستقل آپ غرباء کے، مساکین کے سرپرست بننے کی، معاون بننے کی کوشش کریں، رسمی طور پر نہیں۔ پچھلے سال نا عید گزری تو مجھے ایک دوست نے ایک پنجابی کا شعر بھیجا، اس نے کہا حضرت جی اس کو ذرا ضرور پڑھیں، تو شعر بڑا انوکھا تھا۔ وہ شعر کیا تھا؟ اور راشن ونڈن والے لوکو، او راشن ونڈن والے لوکو، او عیدوں بعد بھی بھوک لگ دیجے۔ عید کے بعد بھول ہی گئے تم؟ مستقل بنیادوں پر کوشش کریں کہ آپ معاون بنیں، غرباء کے، مساکین کے، یتیموں کے، ان لوگوں کی مدد کریں۔ حضرت بشیر بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے اور میں ایک کونے میں کھڑا رو رہا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے دلاسا بھی دیا، دست شفقت بھی رکھا۔ تو میں نے کہا حضور میرے والد چلے گئے تو کیا بنے گا؟ تو کیا انداز حضور نے اختیار کیا اور کیا انہیں عظیم نسبتوں سے نواز دیا۔ حضور فرمانے لگے اے بشیر بن عقبہ، تو پسند نہیں کرتا کہ فاطمہ تیری بہن بن جائے، عائشہ تیری ماں بن جائے اور محمد تیرے والد بن جائیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم؟ مستقل تجھے رشتے نہ دے دیے جائیں، مستقل تجھے سہارا نہ دے دیا جائے، مستقل بنیادوں پر ہی تیرا خیال نہ رکھا جائے۔ تو عید پر، رمضان میں بالعموم اور عید کے بعد بھی کوشش فرمائیں کہ آپ مستقل بنیادوں پر غرباء اور مساکین کا خیال کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عید کے پیغام کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سارے پنہا اسرار و رموز بھی ہوتے ہیں۔ قربانی حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہے۔ قرآن مجید فرماتا ہے کہ جناب آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے قربانیاں دی تھیں، ایک کی قبول ہو گئی تھی اور دوسرے کی قبول نہیں ہوئی۔ ہر امت میں کسی نہ کسی طرح قربانی موجود رہی ہے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو اس قربانی کو بام عروج عطا فرمایا، عروج دیا ہے قربانی کو۔ تو قربانی ایک عبادت ہے۔ مسلمانوں کے اندر، اسلامی ممالک کے اندر، چونکہ تمام اسلام کی جتنی بھی عبادات ہیں وہ ذوق شوق سے اور اہتمام کے ساتھ ادا کی جاتی ہیں، تو بعض جگہوں پر پھر اس کے اندر وہ خاص کیفیت نظر نہیں آتی جو مسلمانوں کے اندر ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی صرف اس عمل کو قبول فرماتا ہے جو محض اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، جس میں تھوڑی سی بھی دنیا داری کا شائبہ ہو اور کہیں کسی مقام پر تھوڑا سا بھی تفاخر موجود ہو، تھوڑا سا بھی دکھلاوا ہو، دکھلاوا نہیں میں کہہ رہا ہوں تھوڑا سا بھی ہو، تو وہ عمل بارگاہ خداوندی کے قابل نہیں رہتا۔ قرآن مجید فرماتا ہے کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین،
اے محبوب علیہ السلام آپ فرمائیں، یعنی سرکار وہ کہیں گے تو وہ بات امت کے لیے دستور بن جائے گی۔ اے محبوب آپ یہ فرما دیں کہ بے شک میری نماز، میری قربانیاں، میری حیات، میرا دنیا سے جانا للہ رب العالمین، اس رب کے لیے ہے جو دو جہانوں کو پالنے والا ہے، جو تمام عالمین کا پالنے والا ہے، اس کے لیے۔ جب تک یہ فلسفہ پیچھے موجود نہیں رہتا کہ خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ اور پھر قرآن مجید نے قربانی کا حکم صرف امت کو نہیں دیا، رسول کریم علیہ السلام بھی قربانی کرتے، حضور پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اس لیے کہ کبھی اتنا مال ہی جمع نہیں ہوا کہ وہ نصاب کو پہنچتا، لیکن قربانیاں تو دو کرتے تھے رسول کریم، دو قربانیاں فرماتے، اور 10 سال حضور مدینہ شریف میں قیام پذیر رہے، ہر سال رسول کریم نے قربانی دی، ہر سال۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو 7 اولادیں عطا کیں، 3 بیٹے 4 بیٹیاں، چاروں بیٹیاں جوان ہوئیں، ان کی اولادیں ہوئیں، اور تینوں بیٹے چھوٹی عمروں میں وصال کر گئے۔ جب سرکار کے تیسرے بیٹے کا وصال ہوا ہے تو دشمن ہی ہوتا ہے، دشمنوں کو زیادہ مطمئن کرنے کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ جو دشمنی پہ اتر آتے ہیں نا، وہ پھر اس طرح کرتے ہیں کہ وہ ہر چیز کے ساتھ اختلاف برائے اختلاف ہی کرتے ہیں۔ وہ بڑے کم دشمن ہوتے ہیں، تو دشمن بھی ہوں پر خاندانی قسم کے ہوں، ہر ایک بات پر اعتراض نہ کریں، شکست کھائے تو شرم سے پانی ہو، دعا کرو کہ دشمن بھی خاندانی ہو۔ لیکن وہ دشمن اس طرح کے تھے کہ ہر بات پر اختلاف، ہر بات پر شدت۔ تو حضور کے بیٹے وصال کر گئے تینوں، تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد۔ انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو ابتر ہے، معاذ اللہ، جڑ کٹ گئی، بے نام و نشان ہو گئے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، قربان جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا محبوب انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تو آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی ہے، ہم نے تو خیر کثیر دی ہے۔ آپ ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ اس کا ترجمہ کیا کرتے تھے، اے محبوب اساں توانوں جیڑی خیر بھی دیتی ہے چوکھی کر کے دیتی ہے۔ امت دی ہے تو کمال، امت میں اولیاء تو کمال، صلحاء تو کمال، صحابہ تو کمال، اولاد رسول تو کمال۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور۔ ہم نے تو آپ کو خیر کثیر دی ہے محبوب، خیر دی اور کثرت کے ساتھ دی ہے۔ اب اس کے شکرانے میں مالک کی بارگاہ سے تقاضا کیا ہے؟ ہم نے آپ کو خیر کثیر دی، اب آپ یہ کریں کہ فصلی لربک وانحر، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ انا شانئک ھو الابتر، آپ کا دشمن ہی ابتر ہے، بے نام و نشان ہے، جڑ کٹا ہے، دشمنی۔ کبھی کسی نے دعویٰ کیا ہے معاذ اللہ کہ میں ابو جہل کی اولاد ہوں، میں یزید کی اولاد ہوں؟ کرتے ہیں لوگ دعویٰ۔ جڑیں کٹ گئیں محبوب کے دشمنوں کی، لیکن رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، ان کا چرچا ہو رہا۔ تو خیر کثیر دینے کے بعد جو تقاضا کیا وہ یہ کہ فصلی لربک وانحر، نماز پڑھیں اور چلیں۔ روک کے آپ سے سوال کرتے ہیں، بڑے الحمدللہ ذوق سے قربانی ہوتی ہے، بہت سارے لوگ سڑکوں پہ بیٹھے ہیں جانور لیے، خریدنے والے بھی رات کو ٹائم نکال کے ڈیوٹیاں کر کے سب جاتے ہیں، ایک بیچنے والے، خریدنے والے، یہ سارے نمازی بھی ہیں۔ تو قربانی سے پہلے تو نماز کا حکم ہے،
نماز فرض ہے، قربانی واجب ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں میرے ماموں نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لی، جانور بھی قربانی کی نیت سے خرید رکھا ہوگا، ارادہ بھی قربانی کا تھا، پر نماز سے پہلے قربانی کر لی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ گوشت ہے، قربانی نہیں۔ پہلے نماز ہوگی عید کی، فصل لربک وانحر، ترتیب یہ ہے قرآن پاک کی کہ پہلے نماز، پھر عید والے دن بھی پہلے عید کی نماز ہوگی، اس کے بعد قربانی ہوگی۔ تو فرمایا گوشت ہے یہ، گویا اسے حرام نہیں کرتے، کھا لے گوشت سمجھ کے، پر یہ قربانی نہیں۔ قربانی فقط جانور ذبح کرنے کا نام نہیں، رب رسول کا حکم ماننے کا نام قربانی ہے۔ جانور کی عمر بھی وہ ہو جو شریعت نے رکھی ہے، اس میں خوبیاں بھی وہ ہوں جو شریعت نے رکھی، ٹائم بھی وہ ہو ذبح کرنے کا جو دین نے طے کیا ہے، پھر قربانی ہوگی، اور نیت بھی تقرب الہی کی ہو۔ ہمارے ہاں تو قربانی کو نا جی، میں چونکہ الحمدللہ کافی سارے جانور آنے ہوتے ہیں یہاں قربانی کے لیے، تو میں ذرا پہلے بچوں کو کہتا ہوں، دوستوں کو، کہ یار جانوروں کا بندوبست کرو، تو ہمیں ہر سال لوگ مشورہ دیتے ہیں، کہتے ہیں منڈی ویکھ لو، آخر تے نا کئی یاری بالکل کم سستا ہو جاتا ہے۔ میں کہ نہیں، آخر ویکھنے دی مثلاً کی مجبوری ہے؟ کیا آپ تماشا دیکھنا چاہتے ہیں؟ کئی باری جی بالکل گاہک ہی نہیں ہوندا، جانور سستا ہو جاتا ہے۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ میں تو بالکل قائل نہیں ہوں اس بات کا کہ جو بیچارے 2 سال سے جانور پال رہے ہیں وہ بالکل بیچارے کہیں کہ اب بیک ہی نہیں رہا تو ضائع کر دو۔ ہم تو نہیں چاہتے کسی مسلمان کا بھی دیوالیہ نکل جائے، اور اگر آپ کا خیال ہے آخر میں سستے ہو بھی جائیں گے تو ہم نے تو جتنے بھی خرچ کیے سارے اللہ کی رضا کے لیے کیے، 4 5 10 ہزار زیادہ چلا گیا تو اپنے لیے تھوڑا کیا ہے، اس کے لیے کیا ہے۔ یہ قرآن پاک نے فلسفہ بیان کیا، اس آیت کو ہر مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے۔ رب فرماتا ہے نہ اللہ کی بارگاہ میں ان جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، یہ جانور ذبح کرتے وقت تمہارے دلوں میں جو تقویٰ ہوتا ہے وہ تقویٰ رب کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ صحیح 6 میں حدیث میں لفظ موجود ہیں، حضور نے فرمایا خوش دلی سے قربانی کرو، خوش دلی سے جانور اللہ کی راہ میں پیش کرو، خوش دلی سے۔ تو آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ آخر میں ایک دفعہ ایک دوست مجھے کہنے لگے آپ کو بڑی سعادت ملتی ہے حرم شریف جانے کی، مجھے بتائیں جس وقت وہاں رش ذرا کم ہو نا حرم میں نے تب جانا عمرہ کرنے۔ میں نے اسے کہا اللہ خیر کرے، وہاں کیوں رش کم ہو جی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ 1.25 ارب مسلمان ہیں، وہاں تو ہر وقت رونق لگی رہنی چاہیے۔ روزے دے دوالے نے غلاماں دیاں ٹولیاں، اور ویکھو ایک پیا سندا ہے کروڑاں دیاں بولیاں، کیوں رش کم ہو جی؟ وہاں تو زیادہ ہونا چاہیے، ہر وقت مسلمان ہو، لب واہ ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں۔ کتنی مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے، اور پھر کہتے ہیں ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے۔ یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر 2 پہر کی ہے، حضور مہربانی کرے۔ تو میرے بھائی قربانی کا فلسفہ آپ سمجھے، فربا جانور، سونا جانور، خوبصورت جانور خوش دلی سے ذبح کریں، اور جو نہیں کر سکتے وہ بھی خوش رہیں، ان کی طرف سے حضور نے کر دیا ہے۔ 2 جانور حضور لاتے تھے، فرمایا ایک میری طرف سے ایک میری امت کی طرف سے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی کالا مینڈا حضور لائے، پیر بھی کالے، اس کا چہرہ، اس کا پیٹ بھی، وجود بھی کالا۔ پھر حضور نے مجھے بلایا، میں حاضر ہوئی تو فرمایا عائشہ یہ چھری لو اور اس کو تیز کرو پتھر پر۔ فرماتی ہیں میں نے چھری کو پتھر پر تیز کیا، رسول کریم نے خود دست مبارک سے جانور ذبح کیا، اور حضور فرمانے لگے یا اللہ یہ میری طرف سے بھی قبول فرما، میری اولاد کی طرف سے بھی قبول فرما، اور میری امت کی طرف سے بھی قبول فرما۔ اور بڑے خوش نصیب ہیں وہ جن کی طرف سے رسول کریم نے قربانی فرمائی ہے۔ تو میرے عزیز خوش رہیں،
خوش دلی سے کریں. کام تھک کے بھی ہو ہی جاتا ہے, پریشان ہو کے بھی ہو ہی جاتا ہے, لو انہیں بھی ایک خرچہ پہ گیا معاذ اللہ, اس طرح بھی ہو ہی جاتا ہے. لیکن اگر بندہ ذرا ذوق سے لے تو لطف لے, ذرا اس کا ذرا مزہ اس کو آئے, تو پھر ذرا طبیعت دوبالا ہو جاتی ہے. خوش دلی سے خوبصورت کر کے قربانی کی جائے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا پیار تھا اس عمل خیر کے ساتھ کہ حضور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمانے لگے, بیٹا یہاں ذرا میرے قریب نہیں آ جاتی؟ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا میں تیرا قربانی کا جانور ذبح کرنے لگا. سیدہ فرماتی ہے میں قریب آ گئی تو کریم فرمانے لگے, فاطمہ جو آدمی قربانی دیتا ہے اس کا خون کا قطرہ بعد میں زمین پہ گرتا ہے, اللہ تعالیٰ ذبح کرنے والے کے گناہ پہلے معاف فرما دیتا ہے. 70 گنا زیادہ اللہ اس کا وزن کر کے قیامت میں اجر عطا کرے گا. قربان جاؤں سیدہ پاک کے, کیا پیار ہے حضور کی امت سے. عرض کرنے لگی یا رسول اللہ یہ فضیلت صرف اہل بیت کے لیے, یہ ساری امت کے لیے؟ تو حضور خوش ہو گئے, فرمایا نہیں میری ساری امت کے لیے.